السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آج 3 تاریخ ہو گئی محرم الحرام کی۔ تو یہ مہینہ ہمارے پیارے محبوب پیارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ پاک امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کربلا میں ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل خانہ کو۔ یہ ہم سب کے لیے، تمام جتنے بھی فرقے ہیں سب کے لیے بہت ہی افسوس اور رنج و غم والا دکھ ہے، جس میں ہمارے امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو بے دردی سے کربلا کے مقام پہ شہید کر دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت الفت رکھتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے۔ جب کبھی امام علی مقام حضرت امام حسن اور حسین آپ نماز کی حالت میں ہوتے تو آپ کے پیٹھ مبارک کے اوپر چڑھ جاتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی کریم ان کی محبت میں سجدے کو طویل فرما دیتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، ان کو رونے بھی نہیں دیتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان سے بہت زیادہ الفت رکھتے تھے۔ امام علی مقام کا کیا پیارا مقام ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم کو موت ہی ہے، اگر ایک نہ ایک دن انسان کو یا جسم کو مرنا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں کیوں نہ موت آئے، یعنی شہادت کی موت کیوں نہ آئے۔ تو یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے بہت پیارے ہیں۔ ہمارا مال، جان، اولاد، ہم خود سب کچھ قربان ہے پیاری پیاری اہل بیت پہ، امام علی مقام پہ۔ تو یہ دکھ اور بہت افسوس والی بات ہے کہ آپ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی آپ کی گردن مبارک کا بوسہ لیتے تھے اور امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہونٹوں کو بوسہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ امام علی مقام نے اپنی اماں حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو کہا کہ نانا ابو نے میری گردن سے بوسہ کیا ہے اور حسن علیہ السلام کی ہونٹوں سے بوسہ کیا ہے، تو کیا اماں جان میرے منہ سے خوشبو نہیں آتی، بدبو آتی ہے؟ تو پیاری پیاری حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تمہارے منہ سے تو خوشبو آتی ہے۔ آپ کو جب بھی دیکھا گیا روزے کی حالت میں دیکھا گیا، دونوں بھائیوں کو، حسن کو حسین کو علیہ السلام، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے ہاں آئے، تو حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا ابا جان آپ نے ایسا کیا؟ تو حسین مجھ سے پوچھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کی میں نے ہونٹوں سے اس لیے بوسہ کیا کہ اس کو زہر دیا جائے گا، اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا بوسہ میں نے گردن سے اس لیے کیا کہ ان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، ایسے مفہوم ہے، ان کی گردن پہ نیزوں اور تلواروں کا وار ہوگا۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیاری پیاری اہل بیت تھی، وہ سب کی سب کربلا میں شہید ہو گئی۔
ان ظالموں نے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ مہینہ، یہ محرم کا مہینہ قربانی پہ ہی شروع ہوتا ہے، اور سال کا جو آخری ماہ ہے وہ بھی قربانی پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے قربانیاں دے کے دین کو ہمارے تک پہنچایا صحیح سلامت صحیح حالت میں، ہمیں ان کی تمام سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام روزانہ ماشاءاللہ 10 سپارے پڑھتے تھے، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جسم سے سر تو الگ تھا، لیکن پھر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ کی زبان پہ تھی۔ ماشاءاللہ کتنی نیک اور کتنے پیارے اہل بیت تھی جو مر کے بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ کو اور ہمیں تو یہ دین ایسے ہی مل گیا والدین کی نسبت سے کہ وہ مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا جو ان لوگوں نے انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہمارے لیے، امت کے لیے، تو کیا ہم ان کا کہا مان رہے ہیں؟ ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال رہے ہیں؟ ان کے بتائے ہوئے اعمال پہ چل رہے ہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ تمام انبیاء کرام کو اتنی تکلیفیں نہیں ملی جتنی مجھے ملی ہیں۔ ساری رات آپ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بخشش مانگتے رہے، رحم مانگتے رہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی رحمت ہے کہ آج ہم بندر یا خنزیر نہیں ہیں جیسے پہلی قومیں ہو جاتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تبدیلی میں لائیں، اپنے آپ میں کو چینج کریں، تبدیل کریں، اور جیسے ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے، جیسے ہمارے پیارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، ہم اپنے آپ کو اس طرح ڈالیں، ان کی بتائی ہوئی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، چلنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سب سے آسان ترین کام ہے، اس سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کی رحمتیں بھی ہمیں ملیں گی، اس کا فضل بھی ہمیں ملے گا، اور ہمارے اندر یہ جو دوسرے لوگوں کا ڈر خوف ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے انہوں نے دین کی خدمت کی اور ہمیں جو درس دیا ہمیں اس کے اوپر چلنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔